تقریباً 975 عیسوی کے آس پاس افغانستان کے علاقے غزنی میں ایک ترک جنرل ایک سلطنت قائم کرتے ہیں جو کہ غزنوی امپائر کہلاتی ہے۔ اپنے عروج کے دور میں یہ سلطنت ان تمام علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی جو آج پاکستان، افغانستان اور ایران اور آکسس کے پرلی طرف کے علاقے واقع ہیں۔ لیکن 975 عیسوی میں جب یہ سلطنت غزنی میں قائم کی گئی تو اس وقت اس کی سرحدیں پاکستان کے اندر نہیں تھیں۔ اس وقت یہ جنوب میں بحیرہ عرب کے ساتھ ملتی تھی اور شمال میں آکسس ریور کی طرف اس کی سرحدیں چھوتی تھی جا کے۔ اس غزنوی امپائر کو قائم کرنے والے ترک سردار کا نام سبکتگین تھا۔ ان کے بیٹے محمود غزنوی تاریخ اسلام کے اعلیٰ ترین جلیل القدر سپہ سالاروں اور درویش حکمرانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے تقریباً 711 عیسوی کے آس پاس دیبل سے حملہ کر کے ملتان تک کے علاقوں کو فتح کیا تھا، لیکن اس کے بعد مزید کوئی 200-250 سال تک مسلمانوں نے نہ کوئی داخلہ سندھ کی طرف سے کیا اور نہ ہی افغانستان کے علاقوں کو آزاد ہونے کے بعد خیبر پاس کے رستے ہندوستان پر کوئی یلغار کی گئی۔ محمود غزنوی تاریخ میں اس لیے مشہور ہوئے کہ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے کہ جنہوں نے خیبر پاس کے ذریعے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور پورے ہندوستان کو آئندہ 1000 سال تک آنے والے وقت کے لیے کھول کر رکھ دیا۔ مسلمانوں نے جو سلطنتیں ہندوستان میں بنائیں ان کا آغاز محمود غزنوی کی ان ملٹری کیمپین سے ہوتا ہے جو انہوں نے افغانستان سے ہندوستان کی طرف کی۔ ایک انتہائی دلیر غیرت مند جنرل جس نے اپنی 32 سالہ حکمرانی میں ایک بھی شکست نہیں کھائی، تقریباً 998 عیسوی میں محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی جگہ غزنی کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی دنیا کا نقشہ اور تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ محمود غزنوی ایک انتہائی روحانی وجود تھے اور ان کی تاریخ میں بار بار یہ واقعات کثرت سے آتے ہیں کہ ان کو کبھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی اور یہ اس روحانی فیض کی وجہ سے اپنی فتوحات کیا کرتے تھے کہ جو آگے تاریخ میں ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم محمود غزنوی کی زندگی پر بات کریں، ان کے والد سبکتگین کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کے والد ایک ترک تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سینٹرل ایشیا میں، افغانستان میں اور خراسان کے علاقوں میں ترک سردار اور سپہ سالار اپنی اپنی حکومتوں کو قائم کر رہے تھے۔ سبکتگین 12 سال کے تھے تو ان کو کسی نے اغوا کر لیا اور لے جا کر بخارا کے امیر الپتگین کے پاس فروخت کر دیا گیا۔ الپتگین نے ان کی اپنے بیٹوں کی طرح تربیت کی، اپنی فوج میں جگہ دی اور بالآخر اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ سبکتگین قدرت کے اسی کرشمے کی وجہ سے ایک دن بخارا کے سربراہ بن گئے۔ حکمرانی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بخارا کی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا اور بالآخر غزنی کے مقام پر اپنا صدر مقام بنا کر غزنوی ڈائنسٹی کا وجود قائم کیا۔ سبکتگین ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے۔ یہ واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شکار پر گئے اور وہاں پر ان کو ایک ہرنی کا بچہ ملا۔ اس بچے کو اپنے گھوڑے پر اٹھا کے جب یہ واپس آ رہے تھے تو پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ ہرنی بھی پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ انہوں نے محبت اور پیار میں اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ واپس اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اسی رات ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور ان کو بے انتہا کامیابیوں اور خوشخبریوں کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبکتگین کے بیٹے محمود جب پیدا ہوئے تو اس وقت عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ چونکہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت فارس کے آتش کدے اور بت کدے سرد ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے خانہ کعبہ میں جا کے مشرکین کے بتوں کو توڑا تھا، تو سبکتگین نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بت شکن بنانا۔ اور یہ اس بات کی روحانی دلیل ہے کہ سبکتگین بذات خود ایک روحانی اور ایک نیک وجود، اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ محمود تاریخ اسلام میں بہت زیادہ رومانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری شاعری میں
ہمارے فولکلور میں، ہمارے ثقافتی ورثے میں محمود اور ایاز کا ذکر تقریباً ہر پاکستانی اور اردو بولنے والے مسلمان نے سنا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں کثرت سے محمود و ایاز کا ذکر کیا۔ محمود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور علامہ اقبال نے جب امت کے زوال کا رونا رویا تو اس وقت بھی محمود اور ایاز ہی کو بنیاد بنایا، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ محمود غزنوی کا وہ سب سے بڑا کارنامہ جو ہماری تاریخ میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ سومناتھ کے مندر پر حملہ کرنا ہے۔ سومناتھ کا مندر اسی جگہ واقع ہے کہ جہاں 1965 کی جنگ میں پاکستان نیوی نے دوارکا پر حملہ کیا تھا۔ دوارکا پر حملے کو ہمارے اس وقت کے تاریخ دانوں نے سومناتھ پر 18واں حملہ لکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم محمود غزنوی کے ان 17 حملوں پر بات کریں، یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس تاریخی اور سیاسی اور جنگی پس منظر پر بات کریں کہ جس میں یہ تمام مہمات انجام دی گئی۔ ہماری تاریخ میں محمود غزنوی کی ان تمام جنگی مہمات پر بالکل بات نہیں کی جاتی۔ ایک عمومی بات کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہند پہ 17 حملے کیے۔ وہ تمام تاریخ دان کہ جو ہندوؤں سے متاثر ہیں یا مسلمانوں کا ایک اپولوجیٹک رویہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو لوٹ اور پلنڈر کی کیمپین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے صرف ہندوستان پر لوٹ مار کرنے کے لیے یہ حملے کیے۔ اور محمود غزنوی کا جو تاثر ہندوؤں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جیسے یہ مجاہد صرف ایک لٹیرا تھا اور جو لوٹ مار کے غرض سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ تاریخ جو حقیقت ہے تاریخ کی، اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم اس تاریخی پس منظر پہ بات کریں۔ محمود غزنوی کی سلطنت جس دور میں غزنہ میں قائم تھی، اس زمانے میں خلافت عباسیہ بغداد سے حکومت کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سینٹرل ایشیا، خراسان، ماوراء النہر کے علاقے اور یہ افغانستان کے علاقے مختلف قسم کے قبائلی سرداروں میں بٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین نے آ کر یہاں پر ایک مضبوط مرکز بنایا، ایک مضبوط سلطنت بنائی، اور اس کا مقصد اور اس کا فوکس بھی وہی تھا جو اس سے پہلے 250 سال سے ان یہاں کے تمام حکمرانوں کا رہا ہے کہ ہندوستان پر حملہ نہیں کرنا، صرف ایشیا وسطی میں، سینٹرل ایشیا میں، ٹرانس آکسینیا میں اور خراسان کے علاقوں میں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ قتیبہ بن مسلم نے گو کے علاقے کھول دیے تھے، اس کے باوجود 250 سال تک کوئی مسلمان سپہ سالار ہند کی طرف داخل نہیں ہوا۔ سبکتگین کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا ہندوستان میں داخل ہونے کا۔ ان حالات میں اس کی توجہ ان دوسرے ترک قبائل کے ساتھ معاہدات یا جنگیں کرنے کی طرف مبذول تھی کہ جو اس کی سلطنت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس وقت ہندوستان کا حال کیا تھا؟ اس وقت پورا ہندوستان، جس میں آج کا پاکستان بھی شامل ہے، سینکڑوں ہندو راجوں اور مہاراجوں کی زیر نگرانی تھا۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ہندوستان اس وقت بھی ایک بڑا ملک نہیں تھا، ایک بڑی ریاست نہیں تھی، ایک امپائر نہیں تھی۔ ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں، چھوٹے چھوٹے صوبوں، چھوٹے چھوٹے شہروں اور قلعوں کا ایک مجموعہ تھا جس کا کوئی ایک کمانڈر ان چیف بھی نہیں تھا، نہ کوئی حکمران تھا، نہ کوئی سربراہ تھا۔ جب سے اشوکا کی حکومت ٹوٹی تھی، جو کہ اکھنڈ بھارت کی آخری حد تھی جو کبھی انہوں نے بنائی آج سے کئی ہزار سال پہلے، اس کے بعد سے ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا۔ اب اس وقت غزنی کی ریاست کی حیثیت وہی تھی جو آج کے پاکستان کی انڈیا کے خلاف ہے۔ یعنی ہم یہ پاکستانی اس بات کو بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہندوؤں جیسا یا انڈیا جیسا ہمسایہ ملے تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہر روز کی ریشہ دوانیاں، فتنہ، فساد، دشمنوں کی مدد کرنا اور چھیڑ چھاڑ جو مسلسل 60 سال سے انڈیا پاکستان کے ساتھ کرتا چلا آ رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی ذہنیت، یہی مینٹیلٹی، یہی حرکتیں، یہی فتنہ اور فساد اور یہی جنگیں ہندو راجے غزنی کی ریاست کے ساتھ کر رہے تھے۔
سبکتگین جو محمود غزنوی کا باپ تھا، اس نے افغانستان کے تمام وہ علاقے جو خیبر پاس تک تھے ان کو فتح کر لیا تھا، مگر سبکتگین کے دور ہی میں پشاور کا ہندو راجا جے پال بار بار فتنہ انگیزی کر کے سبکتگین کی سلطنت پر حملے کرتا رہتا تھا۔ چھیڑ چھاڑ ہندوؤں کی طرف سے شروع ہوئی تھی، سبکتگین کی طرف سے نہیں۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا محمود تخت پر بیٹھا ہے اور سلطنت کمزور تھی تو جے پال نے ایک دفعہ پھر انیشیٹو لیا اور خیبر پاس سے گزر کر جلال آباد پر قبضہ کر لیا اور محمود کی سلطنت میں سے ٹکڑے نکال کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس وقت وہ تمام علاقے جو آج پاکستان کے ہیں، یہاں پر دو بڑے بڑے بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے یا راجے حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک جے پال تھا جس کی بنیاد پشاور میں تھی اور وہ پشاور سے کشمیر لے کر اور نیچے مشرقی پنجاب اور ان تمام علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ دوسری طرف ایک راجا بھاٹیا جو آج کے راولپنڈی کے آس پاس کے وہ تمام علاقے جہاں پنڈی بھٹیاں، خوشاب اور یہ تمام علاقے شامل ہیں، ان کی طرف ان کی حکومت تھی، افغانستان کی سرحد کی طرف بڑھتی ہوئی۔ یہ دو بڑے راجے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے محمود غزنوی کی سلطنت اور حکومت کے لیے۔ محمود کی توجہ بھی پہلے صرف ایشیا وسطی اور خراسان کی طرف تھی، لیکن جب اس کے باپ کی ریاست پر ہندو راجوں نے حملہ کر کے حصے بکھرے کرنا شروع کیے تو محمود بھی پھر جلال میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے حملہ کر کے خیبر تک اپنے راستوں کو صاف کیا اور خیبر کے قلعے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو جے پال سے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ ہندوستان پر پہلا حملہ تھا اس کا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ہندوستان اس وقت کسی ایک راجا یا مہاراجا کی حکومت یا ایک بادشاہ کی سلطنت نہیں تھا، لہذا جنگی حکمت عملی بھی یہ تھی کہ پہلے سینٹر آف گریوٹی کو جو مختلف علاقوں میں ہندو راجے اور مہاراجے پھیلے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے آئسولیٹ کیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو ختم کیا جائے۔ محمود کی توجہ صرف یہ تھی شروع میں کہ پہلے ان تمام علاقوں کو فتح کر کے ان دو بڑے بڑے فتنے، راجا بھاٹیا کے جو پنڈی بھٹیاں کے آس پاس حکومت کرتا تھا اور جے پال جو پشاور کے آس پاس تھا، ان دونوں کا فتنہ ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی ریاست کی مشرقی سرحدیں محفوظ ہو جائیں اور ہندوؤں کی فتنہ گری سے یہ محفوظ ہو اور یہ اپنی توجہ مبذول کر سکے سینٹرل ایشیا اور خراسان کی طرف۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہندوستان پر نہ حملے کرنے کا نہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کا، جس طرح پہلے 250 سال تمام مسلمان اور ترک سلاطین جو تھے وہ صرف انہی علاقوں پر فوکس کرتے رہے تھے جو آج سینٹرل ایشیا یا خراسان میں شامل ہے۔ محمود غزنوی کبھی بھی ہندوستان پر حملے نہ کرتا اگر راجا جے پال جو پشاور میں تھا وہ محمود کی سلطنت پر حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ نہ کر لیتا جو اس کے باپ سبکتگین کے قبضے میں تھے۔ محمود کو بھڑکانے والے خود ہندو تھے، فتنہ انگیزی ہندوؤں کی طرف سے تھی۔ پھر محمود نے ان کو جو منہ توڑ جواب دیا کہ آج تاریخ میں آج تک ہندو محمود غزنوی کے نام سے اپنے بچوں کو ڈراتے۔ محمود غزنوی کی جنگی مہمات کے بارے میں ایک غیر معمولی بات جو ہم بتانا چاہیں گے وہ یہ کہ تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی ایک سپہ سالار نے اپنی جنگی مہمات میں اتنا سفر نہیں کیا، اتنی ٹریولنگ نہیں کی جتنی محمود غزنوی نے کی۔ حتیٰ کہ عالم اسلام کے عظیم ترین سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سفر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے محمود غزنوی کے ہیں۔ اپنی 32 سالہ دور حکومت میں تقریباً 80,000 کلومیٹر سے زیادہ علاقہ اس نے سفر کر کے طے کیا جنگی مہمات میں۔ ہندوستان میں جو 17 ایکسپیڈیشنز انہوں نے بھیجے، اگر ان کی تاریخ آپ دیکھیے تو ان کی جنگی حکمت عملی پر انسان اش اش کر اٹھتا ہے۔ ایک اسٹریٹجسٹ، ایک ٹیکٹیشین، ایک تھنکر، ایک فلاسفر، ایک درویش اور ایک جنرل اور ایک کمانڈر ان چیف، یہ تمام خوبیاں محمود غزنوی میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی پہلی کیمپین جیسے ہم نے عرض کیا صرف خیبر کو فتح کرنے کے لیے تھی۔ وہ راستہ صاف ہو گیا تو اس کے بعد اگلے سال جے پال سے براہ راست پشاور کے پاس مقابلہ کیا جاتا۔ ہندو راجے ان کے پاس جو سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی تعداد کے علاوہ وہ ہاتھیوں کی ہوتی تھی۔ افغان اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں سے جنگ کرنے کے عادی نہیں تھے۔ جے پال بھی تقریباً 40 ہاتھیوں کے ساتھ
جو اس وقت کے لیے بہت بڑا آرمڈ ڈویژن تھا، لے کر محمود کے مقابلے پر آیا۔ محمود چند ہزار کے لشکر کے ساتھ اس جمع غفیر سے ٹکرایا، لیکن اللہ نے اس کو فتح نصیب کی اور جے پال اور اس کے تمام بیٹے گرفتار کر لیے گئے۔ محمود نے ان کو پھر بھی جزیہ لے کے، فدیہ لے کے باعزت بری کر دیا، آزاد کر دیا، اور اس کے بعد واپس غزنی چلا گیا۔ اگلے سال اس کا تیسرا ایکسپیڈیشن بھیرا کے راجا کی طرف تھا، جو پنڈی بھٹیاں اور ان علاقوں میں محمود کی فتنہ گری کر رہا تھا۔ اس کی سرکوبی کرنے کے بعد بھی محمود واپس چلا گیا، اور اب یہ تمام علاقے پشاور سے لے کر خوشاب اور پنڈی تک، یہ تمام علاقے کم از کم یہاں سے فتنہ گری محمود کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ تیسرا ایکسپیڈیشن جو اس نے انڈیا میں روانہ کیا وہ ملتان کی طرف تھا۔ ملتان میں ایک مسلمان بادشاہ تھا، مسلمان حکمران تھا، لیکن وہ مرتد ہو چکا تھا۔ محمود نے جا کے اس کی سرکوبی کی، اس کی جگہ کسی اور کو بٹھایا اور واپس غزنی چلا گیا۔ چوتھی کیمپین بھی ملتان ہی کے خلاف تھی، کیونکہ جس بادشاہ کو اس نے بٹھایا وہ بھی مرتد ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت ان علاقوں میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی سرکوبی کے لیے پھر محمود ملتان پہنچا اور سرکوبی کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے باقی ایکسپیڈیشنز بہت انڈیا میں اندر کی طرف تھے، قنوج، گوالیار، دہلی، لاہور، اجمیر، ان تمام علاقوں پر اس نے ایکسپیڈیشنز لانچ کرنا شروع کی، اور اسی طرح یہ ایکسپیڈیشنز اس کی بڑھتے بڑھتے 17 تک جا پہنچی۔ یہ ایک ایکسپیڈیشن پہ جاتا، اس کیمپین کو مکمل کرتا اور واپس چلا جاتا۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ محمود غزنوی کا اصل فوکس اپنی سلطنت کو ان علاقوں میں وسیع کرنا تھا کہ جو خراسان اور سینٹرل ایشیا کی طرف تھی، مگر شروع میں ہندوستان اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی مشرقی سرحدوں کو ہندوؤں کے فتنے سے محفوظ کیا جا سکے۔ مگر جب اس بت شکن مجاہد نے ہندوستان کا یہ حال دیکھا کہ یہاں پر مختلف راجے مہاراجے مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی منظم حکومت یہاں موجود نہیں ہے، تو اس بت شکن مجاہد کو یہ موقع ملا کہ ہندوستان میں آگے بڑھ بڑھ کر بڑے بڑے بتوں کو توڑتا چلا جائے۔ اس کی تمام جنگی مہمات اسی مقصد سے تھیں، لیکن غیر معمولی اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جن جنگی مہمات پر جایا کرتا تھا وہ اس کے مرکز غزنی سے اتنا دور ہوا کرتی تھی کہ صرف یک طرفہ سفر میں 1 سے 3 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ یعنی قنوج کا قلعہ تو اس کے مرکز غزنی سے 3 مہینے کے فاصلے پر تھا، اور بیچ میں 7 بڑے دریا آیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں اس سے پہلے مغرب کی طرف سے کسی جنرل نے، چاہے وہ چنگیز خان ہو یا سکندر اعظم ہو، کسی جنرل نے اتنی گہرائی میں ہندوستان کی سرزمین میں اندر جا کر حملے نہیں کیے تھے جتنا محمود غزنوی نے کیے۔ اس وقت ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ ہندوستان کے راجے اور مہاراجے اپنے پجاریوں کے ساتھ مندروں کو مرکز بنا کر اپنے شودروں پر، بدھسٹ کے اوپر اور جین قوم پر حکومت کیا کرتے تھے۔ مندر صرف عبادت گاہ نہیں تھے، ان کی پولیٹیکل، ملٹری اور ریلیجس سینٹر آف گریوٹی بھی تھے۔ ہندوؤں کے عقیدے یہ ہوا کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے بت ان کے پاس موجود ہیں، جب تک یہ بت ان کے درمیان میں ہوں گے، کوئی باہر سے آنے والا لشکر یا سپاہ سالار ہندوؤں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ ہندوؤں کے اس عقیدے کو پاش پاش بھی کیا جائے اور ان بتوں کو بھی توڑا جائے کہ جو ان کی اسپرچل یا روحانی یا ریلیجس سینٹر آف گریوٹی کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ ہمارا یہ بت شکن سلطان جب بھی کسی مہم پر جاتا، اس بات کا خاص اہتمام کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر کہ جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا تھا، ہر جگہ وہ تمام بڑے بڑے بت کہ جو ان کی فوجی سیاسی طاقت کا مرکز ہوا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اس کو پاش پاش کیا کرتا تھا۔ سومناتھ ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا، یہاں پہ سالانہ کئی لاکھ لوگ آ کر چڑھاوے چڑھاتے، اور سومناتھ کا بت پورے ہندوستان میں اپنی جادوئی کرامات کی وجہ سے مشہور تھا۔
सोमनाथ के बुत की पूरे हिंदुस्तान में जादुई ताकतें मशहूर थीं। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ का शहर फतह किया और मंदिर में दाखिल हुआ तो वो खुद भी ये देखकर हैरान हो गया कि एक बहुत बड़ा लोहे का बुत हवा में मौल्लक है। उसने अपने दानिश्वरों से बुलाकर इसका राज पूछा तो किसी ने उसको कहा कि इस लोहे का ये बुत और दीवारों में चारों तरफ ताकतवर मकनातीस लगे हुए हैं, अगर आप दीवारों को खुदवा दें तो ये बुत नीचे गिर पड़ेगा। सुल्तान ने यही किया और जो ही छत से पत्थर हटाए गए ये बुत धड़ाम से नीचे आ गिरा और हिंदुओं का वो तमाम अकीदा जो इस बुत के बारे में था वहीं पाश पाश हो गया। हिंदू पुजारियों ने और तमाम बड़े बड़े महाराजों ने जब सुल्तान को रिश्वत पेश की गई कि सोमनाथ के बुत को न तोड़ें तो इन्होंने वो तारीखी जवाब दिया जिसने तारीख में सुल्तान को अमर कर दिया। सुल्तान ने फरमाया कि अगर आज मैंने इस बुत के लिए पैसे ले लिए तो तारीख मुझे बुत फरोश के नाम से याद करेगी, बुत शिकन के नाम से नहीं। जब उस बुत को तोड़ा गया तो उसके अंदर से बेनतहा मालो दौलत, हीरे जवाहरात बरामद हुए, उससे कहीं ज्यादा कि जो हिंदू पुजारी सुल्तान को रिश्वत के तौर पर पेश करना चाहते थे। कहा यह जाता है कि मशहूर कोहिनूर हीरा भी सोमनाथ के बुत के पेट ही से बरामद हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी जब अपनी जंगी मुहिम्मात के बाद गजनी वापस जाया करते थे तो बेशुमार मालो दौलत, हथियार और हाथी और कैदी इनके साथ हुआ करते थे। तारीख में लिखने वालों ने लिखा है कि एक वक्त 2 लाख कैदी इनके साथ अफगानिस्तान पहुंचे और यूं लगता था कि जैसे गजनी हिंदुस्तान का एक शहर है। सुल्तान महमूद गजनवी की ये तमाम जंगी मुहिम्मात हिंदुस्तान को सॉफन अप करने में, हिंदुओं की कमर तोड़ने में और हिंदुस्तान में आइंदा 1000 साल तक मुसलमानों की मौजूदगी और उनकी हुकूमत के कयाम में बुनियादी और कलीदी किरदार अदा करती हैं। आइए अब थोड़ा सा सुल्तान महमूद गजनवी की जंगी स्ट्रेटजी पर भी बात करें। सुल्तान महमूद का मरकज गजनी था और उनकी रियासत चारों तरफ से खतरात में घिरी हुई थी। दूसरे तुर्क सालार भी इनकी हुकूमत पर कब्जा करना चाहते थे। ये अपनी सल्तनत को वसी करने के लिए सेंट्रल एशिया और ऑक्सस के परली तरफ भी जंगें लड़ रहे थे और हिंदुओं की फितना अंगेजी की वजह से इनको मजबूरन मशरक में भी कैंपेन शुरू करना पड़ी। अपनी जंगी जरूरियात को सामने रखते हुए सुल्तान ने गैर मामूली जंगी हिकमत अमली डेवलप की। इनके तमाम हमले जो अफगानिस्तान में हुआ करते थे बहुत हाई स्पीड कैवलरी पे हुआ करते थे। ये हल्के ट्रैवल करते, एक एक दिन में 30 से 40 मील का सफर करते और अपनी सप्लाई लाइन को वहीं से मकामी इलाकों से ही अपनी सप्लाईज लेके पूरा किया करते। कोशिश इनकी यह होती कि दुश्मन की टेरिटरी में फोकस रह के बहुत दूर तक पेनिट्रेट किया जाए, उस पर कारी जरब लगाई जाए और उसी तरह बिजली की रफ्तार से वापस गजनी अपने मरकज पहुंच जाए। हर साल ये एक कैंपेन करते, जबकि जैसे हम अर्ज कर चुके हैं कि एक एक कैंपेन में एक तरफा फासला 1 से 3 महीने का होता। अपने मरकज से 1400-1500 मील दूर जाकर हमले करना और फिर उसी तरह बिजली की तेजी से वापस आकर अपने आप को महफूज कर लेना, इससे पहले कि बाकी हिंदुस्तान के राजे और महाराजा इकट्ठे होकर इनके खिलाफ कुछ बड़ा यूनिफाइड फ्रंट बना सकें। इतनी गैर मामूली हिकमत अमली थी कि जिसकी कोई मिसाल ना उस वक्त की तारीख में मिलती है ना उसकी बाद की तारीख में। हमें सिर्फ सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौजें नजर आती हैं कि जो जंगी हिकमत अमली और फुर्ती में और मोबिलिटी में और मूवमेंट में और कैवलरी के इस्तेमाल में महमूद गजनवी की फौजों से बेहतर थी। वरना उसके बाद और उससे पहले कोई मुसलमान फौज कैवलरी का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकी जिस तरह महमूद गजनवी करते थे। चूंकि हिंदुस्तान में कोई एक बादशाह नहीं था और खबर रसानी का निजाम अफराधी के जरिए या घोड़ों और ऊंटों के जरिए किया जाता था, तो सुल्तान के पास यह एडवांटेज था कि जब वो एक खास इलाके को फोकस करके बिजली की तेजी से उस पर पहुंचते, हमला करते, कुचलते और वापस पहुंचते, तो हिंदुस्तान के दूसरे राजा रिएक्ट ही नहीं कर सकते थे। ये चंद मौकों पर हुआ कि कई राजे आपस में इकट्ठे होकर सुल्तान के मुकाबले पर आए। ये कैंपेन्स आसान नहीं थी। 2-2 लाख, 2.5 लाख के लश्कर के मुकाबले में 15 और 20 हजार अफगान और मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन यहां पर फिर दिलेरी, बहादुरी, जुर्रत और गैरतमंदी का मुजाहरा किया जाता था। कई दफा तारीख ने यह वाकया नोट किया है कि ऐन मैदान जंग में जब सुल्तान को शिकस्त होने वाली होती थी, ये घोड़े से कूद कर सिजदे में चले जाया करते थे और गैब से रूहानी ताइद मुसलमानों को हौसला भी देती थी और दुश्मनों को रोब में भी डाल देती थी। बाज मकामात पर तो ऐसे भी हुआ कि जब दुश्मन की फौजें, हिंदुओं के बड़े बड़े लश्कर इनके सामने मौजूद थे और जब सुल्तान ने फतह की कोई उम्मीद नहीं देखी तो सिर्फ सिज्जे में चला गया और सुबह दुश्मन अपना लश्कर खाली करके वापस जा चुके थे।
یہ بات ہم پہلے بھی تمام مسلمان سپاہ سالاروں کی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجی، ٹیکٹکس اور دلیری کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی روحانی پہلو ان کے وجود میں ہوتا ہے کہ جو ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس معاملے میں بھی اپنے تمام دوسرے سپاہ سالاروں سے مختلف نہیں تھے۔ سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کی سازشی اور فتنہ انگیز طبیعت کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے جو حکمت عملی ہندوؤں کے خلاف استعمال کی، اس کا بنیادی فوکس اس بات پہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ان کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کرتے تھے، ان کی فوجوں کو کچل کے تباہ برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام روحانی مرکز یا مذہبی مرکز کے جہاں سے ہندو اپنے عقیدے کی طاقت پکڑتے تھے، یعنی وہ تمام بڑے بڑے بت، ان کو توڑ کر تباہ برباد کر کے سائیکولوجیکل وارفیئر میں ہندوؤں کو عبرتناک شکست دیتے تھے۔ اور تیسرا، ان کی تمام رولنگ کلاس جو برہمن اور پجاری، وہ بڑے بڑے لوگ کہ جو ذات پات اور چھوت کی بنیاد پر انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے، ان تمام کو ذلیل و خوار کر کے ان کی معاشی طور پر کمر توڑ دیا کرتے تھے۔ لہذا جب رولنگ کلاس کو اس کی معاشی طور پر کمر توڑ دی جائے، ان کا فوجی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے اور ان کے مذہبی عقیدے پر کاری ضرب لگائی جائے، اس کے بعد ہندو قوم اس قابل نہیں ہوتی تھی کہ سلطان کی مزاحمت کر سکے۔ دیکھیے، سلطان محمود غزنوی اس وقت جس پوزیشن میں تھے، آج پاکستان اس پوزیشن میں انڈیا کے خلاف ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں اور قوم کے لیے بھی غیر معمولی سبق ہے ان تمام ملٹری کیمپینز میں جو سلطان محمود غزنوی نے اس وقت کے فتنہ انگیز ہندوؤں کے خلاف کیے۔ پاکستان کی فورن پالیسی اگر ان پرنسپلز پر استوار کی جائے جو محمود غزنوی نے ہندوؤں کے خلاف متعین کیے تھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہم 17 حملے ہندوستان میں کر کے مزید کئی سومنات نہ فتح کر لیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی، ڈیفنس اور ڈگنیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی رویہ ہندوؤں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اختیار کیا جائے جو سلطان محمود غزنوی نے ان کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ یہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو سلطان نے ان کے خلاف استعمال کی تھی۔ اگر ان کو موقع دے دیا جائے گا تو یہ جے پال کی طرح اسی طرح فتنہ انگیزی کر کے سلطان محمود غزنوی کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کریں گے، جس طرح آج یہ پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی فتنہ انگیزیوں کا صرف ایک علاج ہے کہ ہندوستانی ریاست کا سر کچل دیا جائے۔ 1400 سال کی تاریخ اور اس سے پہلے آنے والے واقعات یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل ایکسپیریمنٹ ہے جو کیا جا رہا ہے 1947 کے بعد کہ ہندوستان کو ایک فیڈریشن کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر جمع کیا گیا ہے، جبکہ ہمیشہ انسانی تاریخ میں سوائے اشوکا کے تھوڑے سے اس پیریڈ میں یہ راجوں اور مہاراجوں کی شکل میں آپس میں بٹے رہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی اب دور نہیں ہے کہ جب ہندوستان دوبارہ ڈس انٹیگریٹ ہو کر اپنے انہی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو جائے گا جس طرح یہ ہمیشہ سے چلتا چلا آیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یہ اب بالکل ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی ریاست کو حصے بکھرے کر دیا جائے، اور پاکستان کو اپنے تمام وسائل اس سلسلے میں بروئے کار لانے چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح سلطان محمود غزنوی نے تمام ملت اسلامیہ کو کہ جو مغرب کی طرف واقع تھی اس کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے اندر ان کی فوجی، مذہبی، سیاسی اور معاشی طاقت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو ایک غیر معمولی نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ نقشہ دوبارہ قائم ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی کی حکومت ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا کے جنوبی علاقوں اور آج کے پاکستان پر محیط تھی۔ یہ اتنی بڑی کنفیڈریشن بنا چکے تھے وہ کہ جو اب اس قابل تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ راہ ہموار کر دے کہ بقیہ مزید ہندوستان پر حملے کر کے اس کو قبضہ کیا جا سکے۔ پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان سلاطین اسی خیبر پاس کے راستے داخل ہوتے رہے اور بچے کچے ہندوؤں کا صفایا کیا جاتا رہا، اور سلاطین دہلی کے نام سے مسلمانوں کی حکومت دہلی میں قائم کی گئی۔ سلطان محمود غزنوی کی ان جنگی فتوحات کی خبریں جب خلیفہ بغداد کو پہنچی اور سلطان نے تمام تفاصیل لکھ کر خلیفہ کے پاس روانہ کی، تو خلیفہ نے اعلان کرا دیا کہ بغداد کی مساجد میں وہ تمام واقعات پڑھ کر سنائے جائیں، وہ کارنامے جو سلطان نے ہند میں انجام دیے۔
پورے ملت اسلامیہ میں خوشیاں منائی گئیں، سلطان نے ایک قیمتی خلعت نواب محمود غزنوی کی طرف روانہ کی اور ان کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ سلطان نے سومناتھ کے مندر کے ٹکڑے غزنی بھجوا کر ایک بہت بڑی جامع مسجد تعمیر کی اور اس میں جوتے رکھنے کی جگہ پر اس مندر کے ٹکڑے رکھوا دیے گئے۔ آج تک غزنی میں وہ مسجد قائم ہے اور وہیں پہ سومناتھ کے مندر کے ٹکڑے بھی وہیں دفن ہوئے ہوئے۔ ایک مرتبہ حاجیوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ہمیں حج پر جاتے ہوئے دقت اور سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، تو سلطان نے نہ صرف ان کے تمام خرچ کو دیا بلکہ ساتھ ایک دستہ بھی روانہ کیا جو ان کو حج کروا کر سکون سے واپس لے کر آیا۔ اس کی رحم دلی، اس کی نرمی، اس کی شفقت ضرب المثل تھی۔ ایک انتہائی علم دوست انسان، فردوسی اور بیرونی اسی کے دربار سے وابستہ تھے۔ لائبریریاں، مساجد، فوارے، آرام گاہیں، ہسپتال، شفا خانے، پوری سلطنت میں اس نے ایک جال بچھا کے رکھ دیا، اور اس کی رحم دلی اور انصاف ہر انسان کی زبان پہ تھا۔ یہ مرد مجاہد ایک شیر دلیر مسلمان حکمران جس نے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی یاد تازہ کر دی، تقریباً 32 سال حکومت کرنے کے بعد غزنی میں انتقال کرتا ہے اور آج افغانستان کے صوبے غزنی میں اس کا مزار قائم ہے۔ محمد بن قاسم نے باب الاسلام کے ذریعے اسلام کو سندھ میں داخل کیا، مگر محمود غزنوی نے خیبر پاس کے راستے تلوار کی زور پر ہندوستان کے اندر اسلام کو اتنا اندر تک پہنچا دیا کہ اس کے بعد اسلام ہندوستان میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا اور آج تک الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگی حکمت عملی کو آج بھی ڈپلوائے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ایک واحد حل ہے، کیونکہ جب تک پاکستان مزید سومناتھ کے مندر نہیں توڑے گا اس وقت تک انڈیا پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہے گا۔ اللہ اس مجاہد پر برکتیں نازل فرمائے۔ عالم اسلام کے عظیم ترین شہسواروں اور غازیوں میں محمود غزنوی کا شمار۔